بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. الملخص الفقہی للشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ. اس کتاب کے پچھلے درس میں احکام الطہارہ والمیاہ چل رہا تھا، تھوڑا سا آخری میں باقی تھا، اس کو آج پورا کرتے ہیں. طہارت کے تعلق سے کیا اس کی اہمیت ہے اور کس طرح سے صلاۃ اس کے بغیر صحیح نہیں ہے. پھر صلاۃ کی اہمیت اس کے پہلے بیان ہو چکی تھی. کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، جیسے کہ آیت میں ہے. کہتے ہیں ھذا مما يدل على عظمت ھذا الاسلام، اسلام کی عظمت اس سے پتہ چلتی ہے. الذي هو دین الطہارۃ والنزاہۃ الحسیۃ والمعنویہ، یہ دین طہارت کا دین ہے، پاک صاف ہونے کا دین ہے، چاہے حسی ہو یا معنوی ہو. حسی طہارت، گندگی لگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ اس کو صاف کرتے ہیں نماز سے پہلے. کوئی شخص گندگی لگا کر نماز نہیں پڑھتا یا نجاست لگا کر نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح سے معنوی طہارت، معنوی طہارت یعنی آپ کے عقیدہ صاف ہونا چاہیے، توحید یعنی شرک سے پاک ہونا چاہیے، یہ ہے معنوی طہارت. کما یدل ذلک علی عظمت هذه الصلاۃ، جیسے کہ اس صلاح کی عظمت اس سے پتہ چلتی ہے کتنی عظیم چیز ہے صلاح. حيث لم يصح الدخول فيها بدون طهارتين، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين، کیونکہ صلاح میں بغیر طہارت کے، دونوں قسم کی طہارت کے دخول صحیح نہیں ہوگا، صلاح صحیح نہیں ہوگی. پہلا کیا ہے؟ الطہارۃ المعنویۃ من الشرک، معنوی طہارت جو شرک سے کی آلودگی ہے اس سے پاک ہونا پہلے ضروری ہے، کیونکہ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. وذلك بالتوحید واخلاص العبادۃ للہ، یہ توحید اور اللہ کے لیے اخلاص سے حاصل ہو سکتی ہے. والطہارۃ الحسیہ من الحدث والنجاسہ، حدث اور نجاست سے آپ پچھلے درس میں سمجھ چکے ہیں کہ حدث کس کو کہتے ہیں، نجاست کس کو کہتے ہیں. یہ بھی اس سے بھی پاک ہونا، یہ حسی جو ہے طہارت، یہ بھی ضروری ہے. وذلك يكون بالماء او ما يقوم مقامہ، یہ پانی یا اس کے مقام پر جو ہے یعنی مٹی، اس سے حاصل ہوتی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى خِلْقَتِهِ لَمْ تُخَالِطْهُ مَادَّةٌ أُخْرَى، جان لو کہ اگر پانی اپنی اصل حالت میں، اپنی خلقت پر ہے، جس پہ جو اصل حالت ہے پانی کی، اگر اس پر باقی ہے، کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ملی ہے، فَهُوَ طَهُورٌ بِالْإِجْمَاعِ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا کہ یہ پاک ہے، طہور ہے. طہور خود پاک ہوتا ہے، دوسرے کو پاک کر دیتا ہے، یعنی اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا صحیح ہے. وَإِن تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ، گرچہ اس کی کوئی ایک وصف بدل جائے، اگر اس کا کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے. وَإِن تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ، اگر اس کا کوئی ایک وصف بدل جائے، اس کی بو، اس کا مزہ یا اس کا رنگ کسی نجاست والی چیز سے، فَهُوَ نَجِسٌ بِالْإِجْمَاعِ. پہلے شرط بیان کرتے ہیں طہور اور نجس. طہور وہ ہے جو بالکل صاف ستھرا پانی ہے، اس سے طہارت صحیح ہے، ٹھیک ہے، جس کا رنگ، مزہ، بو سب اصل اس کی خلقت پر ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، پانی جس کو کہتے ہیں. دوسرے قسم کا پانی وہ ہے جس میں کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو کسی نجاست کے ملنے کی وجہ سے اگر بدل جائے تو یہ نجس ہے. یہ پانی، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا، بالاجماع یہ نجس ہے، ٹھیک ہے. ایک پانی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں تو صاف لگ رہا ہے لیکن اس کی بو نجاست والی بو ہے اس میں، تو یہ نجس ہے پانی. اس کا رنگ بدل گیا نجاست کے پڑنے کی وجہ سے، نجس ہے یہ پانی. فَهُوَ نَجِسٌ بِالْإِجْمَاعِ لا يجوز استعمالہ، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. وَإِن تَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ بِمُخَالَطَةِ مَادَّةٍ طَاهِرَةٍ، اگر اس کی کوئی ایک وصف بدل جائے پاک چیز ملنے سے، جیسے پتا، پانی کی بالٹی رکھی ہے گارڈن میں، اس میں پتا گر جائے، پتا پاک ہے نا، اصل میں پتا پاک ہے، اگر وہ پانی میں گر گیا پتا کے رہنے کی وجہ سے وہ پانی ہرا ہو گیا، ٹھیک ہے، پانی پاک ہے اصل میں، جب تک وہ پانی ہے، جب تک وہ پانی سے کوئی اور چیز نہیں بنا ہے، وہ پانی ہے، پانی پاک ہے وہ. گرچہ اس کا رنگ تھوڑا سا ہرا ہو گیا ہے، کائی جمنے سے ہلکا سا پانی کا رنگ
ہرا ہو گیا ہے، اس کی بو کائی جیسی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ اس کو پانی کہتے ہیں، اس سے صحیح ہے طہارت. کہتے ہیں یہاں پر کہ وَإِن تَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ بِمُخَالَطَةِ مَادَّةٍ طَاهِرَةٍ كَأَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ أو الصابون أو الأشنان والسدر أو غیر ذلك من المواد الطاہرة، اگر کوئی ایک چیز بدل جانے سے، چاہے وہ صابن کی وجہ سے یا پتی کی وجہ سے یا سوڈا کی وجہ سے یا بیری کی وجہ سے، اگر اس کے تھوڑا سا تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، ولم یغلب ذلك المخالط علیہ، اس پر اس غلبہ نہیں ہوا اس چیز کا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ صرف آپ کائی کہہ رہے ہیں اس کو، ایسا نہیں کہ وہ پتا سڑا ہوا پتا کہہ رہے ہیں اس کو، نہیں، پانی ہے اور پانی کا وصف موجود ہے، پتا تھوڑا بہت پڑا ہے، اس کا وصف غالب نہیں آیا دوسری چیز سے جو طاہر ہے، اس سے وہ غالب نہیں آیا، تب بھی یہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. کہتے ہیں فَلِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ تَفَاصِيلُ وَخِلَافٌ، بعض علماء اس کے تعلق سے تفصیل بیان کرتے ہیں اور اختلاف ہے اس میں. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ طَهُورٌ، صحیح بات یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اب مثال کے طور پر ایک گڈھا ہے بڑا سا، اس میں پانی جم گیا ہے بارش کا، ہم اس کو پانی کہتے ہیں. بارش کا پانی عام طور پر جہاں پہ ہوتا ہے جیسے تالاب وغیرہ میں، آپ ہاتھ میں لیں گے، تھوڑا سا اس کا رنگ مٹیالہ ہوتا ہے یا نہیں مٹیالہ؟ کیا وہ پانی کے وصف سے نکل گیا؟ نہیں نکلا. یہ مٹی جو اس میں ملی ہے یہ پاک ہے مٹی، یہ باقی پانی کی حالت میں ہے، اس پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ کیچڑ نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کیچڑ نہیں ہوا. جب کیچڑ آپ کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ مٹی غالب آ گئی ہے، تو آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اب جب پانی ہے اس میں تھوڑا سا مٹی کا مزہ لگ رہا ہے یا مٹی کا رنگ ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. گرچہ بعض چیزوں کے پڑنے سے جیسے پتہ یا صابن کی وجہ سے اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن یا کلورین، پانی کو صاف کرنے کے لیے بلیچنگ ڈالتے ہیں، اس میں بلیچ کر دیتے ہیں پانی کو، اس میں بو آ جاتی ہے کلورین کی، تو کیا وہ پانی نہیں رہا؟ پانی ہے وہ، اس کا ایک وصف بدل گیا کہ نہیں؟ ایک وصف بدل گیا. کیا وہ وصف جس سے بدل رہا ہے کیا وہ پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ پاک ہے. جب تک یہ غالب نہیں آیا، آپ اس کو کلورین نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اس کو پانی ہی کہہ رہے ہیں، اس پانی سے طہارت صحیح ہے، وضو اور غسل بھی صحیح ہے. صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہنے کا مطلب ہے کیچڑ طاہر ہے، بنفس سے ہی طاہر ہے، لیکن اس سے طہارت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ کیچڑ ہے. وَلَمْ يَغْلِبْ ذَلِكَ الْمُخَالَطُ عَلَيْهِ فَلِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ تَفَاصِيلُ وَخِلَافٌ، تو بعض اہل علم کا اس میں تفصیل اور اختلاف ہے، بعض اور اہل علم تفصیل بیان کرتے ہیں. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ طَهُورٌ، صحیح یہ ہے کہ وہ پاک ہے. يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ مِنَ الْحَدَثِ وَالتَّطَهُّرُ بِهِ مِنَ النَّجَسِ، جائز ہے اس سے طہارت حاصل کرنا حدث سے، حدث سے طہارت یعنی غسل یا وضو کرنا، اور اسی طرح سے نجاست کو پاک کرنے کے لیے بھی یہ صحیح ہے. آپ کے کپڑے پر نجاست ہے، بدن پر نجاست ہے یا جگہ پر نجاست ہے، اس پانی کو بہا کر آپ پاکی حاصل کر سکتے. فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ لَنَا أَن نَّقُولَ إِنَّ الْمَاءَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی دو قسم کا ہوتا ہے. بعض اہل علم نے پانی کو 3 قسم میں بانٹا ہے. کتنے قسم میں؟ 3 قسم میں، طہور، طاہر اور نجس. دیکھیں یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ طہور، لوٹ کر بات وہیں پر آ جاتی ہے. دیکھیں کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ طاہر وہ پانی ہے جو طہور وہ پانی ہے جس کا رنگ اور سب چیز اپنے وصف پر باقی ہے، یا غالب نہیں آیا ہے کوئی چیز اس میں مل جانے سے، جو پاک چیز ملی ہے اس کا وصف بدلا نہیں ہے، تب تک اس سے پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پہلا ہو گیا. اگر پانی کا وصف بدل گیا اور اب یہ پانی کے نام سے اس کو آپ موسوم نہیں کرتے، اب یہ کچھ اور آپ کہتے ہیں، شربت کہتے ہیں، چائے کہتے ہیں، تو یہ اصل تو پانی تھا، لیکن جب یہ پانی کے نام سے نکل کر دوسرا چیز بن گیا، اب اس سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی. اس کو بعض اہل علم کہتے ہیں یہ طاہر ہے. سمجھ گئے؟ اس سے طہارت نہیں حاصل ہوتی.
چاہے آپ اس کو 2 قسم میں بیان کریں یا 3 قسم میں بیان کریں، پانی کی قسم، ٹھیک ہے. اور تیسری قسم نجس، اس میں تو وہی بات ہے کہ نجاست پڑ جانے سے، چاہے وہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو، اگر وہ پانی بدل گیا اس نجاست کی وجہ سے، اگر وہ پانی میں تبدیلی آ گئی اس نجاست کے پڑنے کی وجہ سے، چاہے وہ نجاست کم ہو جس سے پانی میں تبدیلی آ گئی ہو یا زیادہ ہو، اگر اس میں تبدیلی آ گئی، اس نجاست کی وجہ سے تبدیلی آ گئی، تو وہ پانی نجس ہوگا، وہ پانی نجس ہو جائے گا. اگر اس نجاست کے پڑنے کی وجہ سے، مان لو ایک سیویج کا نالا جا کر کے اس میں گرا دے، اور وہ تھوڑا سا پانی گرنے کے بعد اس کی پورا رنگ یا بدبو بدل گئی اور نجاست کی بدبو آنے لگی، نجس ہے، وہ نجس ہے. جب پانی بہت زیادہ ہو، جیسے آگے آئے گی اذا بلغ الماء قلتین، پانی کتنا جب ہوگا، پھر اس میں اگر نجاست پڑ جاتی ہے تو نہیں ہوگا. کب ایسا ہوگا آگے آئے گا وہ انشاءاللہ، ابھی صرف پانی کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے. یہ جو شیخ نے بیان کیا کہ پانی میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ پانی طاہر ہے، پاک ہے، طہور ہے. اصل یہ ہے کہ پانی طہور ہے. آپ جا رہے ہیں کسی راستے سے اور کسی کے چھت سے بارش ہوئی اور کسی کی چھت کا پانی آپ کے اوپر پڑ گیا، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نجس ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ راستے سے جا رہے ہیں، بارش کا پانی ہے جمع ہوا، بغل سے کوئی گاڑی پاس ہوئی، آپ کو چھینٹا پڑ گیا، آپ کے کپڑے پر چھینٹا لگ گیا، پیر پہ لگ گیا. بظاہر پانی جب دیکھ رہے ہیں آپ کو نجس نہیں، اس سے بو نہیں آ رہی ہے، صرف پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے جو بارش کا پانی ہے، گرچہ کیچڑ ہو گیا ہے، وہ بظاہر کوئی نجاست نہیں نظر آ رہی، وہ اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، جا رہے تھے چھینٹا پڑ گیا راستے میں، اب پتہ نہیں پانی کیسا ہوگا، نجس ہوگا، کتا سب رہتا ہے راستے میں، کیسے نماز پڑھیں، تو نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں چلے گا. اصل مٹی کیا ہے؟ پاک ہے. پانی کیا ہے جو آسمان سے آیا ہے؟ پاک ہے. اگر مٹی لگ جائے یا پانی لگ جائے یا کیچڑ لگ جائے اور بظاہر کچھ نجاست نہیں نظر آ رہی ہے، ہاں جہاں پر نالا دکھ رہا ہے کہ نالا سے پانی بہہ کر کے اوپر آ گیا ہے، نالے کا کالا بدبودار پانی آگے مل گیا ہے اس پانی میں، اس پانی میں جو بارش کا پانی ہے، اور وہ کیچڑ والا پانی جو بدبودار ہے وہ پڑ گیا، تب تو یہ نجس ہے. لیکن جب آپ صرف مٹی اور کیچڑ والا ہے تو اس میں اگر پڑ گیا تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس حالت میں آپ جو ہے پانی آپ کے اگر کپڑے پر پڑ گئے ویسے حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں جانتے ہیں پانی کے بارے میں تو اصل یاد رکھیے گا، اصل پاک ہے پانی، اصل پانی جو ہے وہ پاک ہے. عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک بار، ان کے ساتھ کوئی شخص تھا، اس شخص کے اوپر کسی گھر کے پرنالے سے جو چھت پہ پانی وہ رہتا اس سے اس کے اوپر پانی گرا، تو اس نے پکار کر کہا یا صاحب البیت، اے گھر والے یہ پانی کیسا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مت جواب دینا اس کو کیسا پانی ہے، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے. تو کہتے ہیں شیخ کہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی کی قسمیں، پہلی قسم طہور یصح التطہر به سواء كان باقيا على خلقته او خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، چاہے وہ پانی خود پاک ہو، اپنی حالت پر باقی ہو، اپنی خلقت پر باقی ہو، یا اس پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، پاک چیز ملنے کی وجہ سے اس کا وصف بدل گیا ہو، تب بھی یہ پانی طہور ہے جب تک
ایسی شکل نہ ہو جائے اس کی، یا ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو پانی کے نام سے، یا اس کا جو پانی اب یہ نہ کہلائے، یا اس کی جو صفت ہے پانی کی وہ ختم ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر چائے، پانی ہے چائے، اس میں آپ نے صرف پتی ڈال دی ہے، پانی ایک بالٹی رکھا ہوا ہے، اس میں کسی بچے نے ایک چٹکی چائے کی پتی لے کر ڈال دی، اور آپ ایک چٹکی پانی تھوڑے سے پانی کو جو بوائل کر رہے ہیں اس میں آپ نے ڈال دیا۔ یہ والا جو پانی ہے، جو ٹھنڈا پانی ہے، اس میں پتی کا وصف غالب نہیں آیا۔ یہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی یہ چائے نہیں بنا ہے، لیکن جو پانی آپ بوائل کرتے ہیں اتنا ہی اگر آپ ڈال دیتے ہیں اس کو ایک کپ کے حساب سے پانی میں، تو اس کا رنگ بدل جائے گا کہ نہیں بدلے گا؟ بدل جائے گا۔ یہ چائے ہو گئی، یہ پانی اب نہیں رہا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کا نام اب نکل گیا اس سے، اب دوسری چیز ہو گئی ہے نا، اس کی صفت بھی بدل گئی کیونکہ اس کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی مزہ بھی بدل گیا ہے، وصف بدل گیا۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، اب یہ چائے سے آپ وضو نہیں کر سکتے، چائے سے وضو نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس پانی سے کریں گے۔ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ تو جو علماء 3 قسم میں پانی کو تقسیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پانی جو بالٹی میں ہے یہ کیا ہے؟ یہ طہور ہے، یہ چائے طاہر ہے، اس سے وضو نہیں کیا جائے گا طاہر سے، ٹھیک ہے، اور نجس تو آپ جانتے ہیں۔ والقسم الثانی نجس لا يجوز استعماله، نجس جس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا يرفع الحدث، نجس جو ہے وہ حدث کو نہیں ختم کرتا۔ ولا يزيل النجاسہ، نہ نجاست کو، کیونکہ خود نجس ہے، وہ نجاست کو کیسے ختم کرے گا؟ وهو مما تغیر بالنجاسہ، یہ وہ پانی ہے جو نجاست سے بدل جائے، جس کی کوئی ایک وصف نجاست سے بدل جائے۔ حدیث میں ہے الماء طہور لا ينجسه شیء، یہ بعض روایت ہے، یہ حصہ صحیح ہے، الماء طہور لا ينجسه شیء۔ بعض روایتوں میں جیسے ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یہ زیادہ ہے، الا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه، پانی جو ہے وہ طہور ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا یہ کہ جو غالب ہو جائے نجاست پڑنے کی وجہ سے، اس کے بو، اس کا مزہ یا اس کا رنگ اس سے اگر بدل جائے۔ لیکن یہ روایت جس میں یہ زیادتی وہ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیسی ہے؟ یہ ضعیف ہے، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، طبرانی اور دارقطنی نے بھی، اس میں رشدین بن سعد ہیں جو ضعیف ہیں اس وجہ سے۔ لیکن یہ حدیث خود ضعیف ہے، لیکن اہل علم کا اسی کے مطابق عمل ہے، یعنی یہ حدیث کا معنی صحیح ہے، معنی صحیح ہے اس کا، گرچہ یہ حدیث ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فقہا نے جو ذکر کیا، کیونکہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اگر پانی میں نجاست نہیں پڑی ہے، نجاست نہیں پڑی تو پاک ہے، لیکن اگر نجاست تھوڑی سی پڑی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، تو اس سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر وہ پانی اصل یہ ہے کہ اصل کی طرف لوٹیں گے، وہ پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے درس میں میں نے نجاست کا ازالہ اور رفع الحدث میں جو فرق بتایا تھا، کون بتا سکتا ہے ابھی یہ پانی کی بات آ رہی ہے، کیا رفع الحدث اور ازالت النجاسہ دونوں کے لیے پانی ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے، ضروری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رفع الحدث جیسے جنابت کی حالت یا بے وضو ہونے کی حالت، اس کے لیے پانی ضروری ہے، پاک پانی، ٹھیک ہے، پاک اور جائز پانی، پاک اور جائز یا حلال نہ چاہیے، یعنی چوری کا پانی نہیں ہو، چوری کا نہیں ہو، پاک پانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے کسی عذر کے بنا پر، تب اس کا جو بدل ہے وہ ہے تیمم، مٹی۔ تو رفع الحدث پانی ہی سے حاصل ہوتا ہے جو اصل ہے، اور اگر اس سے حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب بدل کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ازالت النجاسہ میں پانی سے ازالت النجاسہ ہوتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز جس سے نجاست زائل ہو جائے وہ
ازالۃ النجاسہ ہو جائے گا اس سے، پانی سے ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ رفع الحدث کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، وضو یا غسل کرنے سے پہلے نیت کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ازالۃ النجاسہ کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ رفع الحدث جو ہے وہ کیا ہے، ظاہری نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور نجاست ظاہر نظر آتی ہے، اور جو رفع الحدث اگر کوئی اسی لیے کوئی اگر، یاد رکھیں اس کو، اگر نجاست لگی ہے جسم پر یا کپڑے پر یا جگہ پر اور انسان بھول گیا اور اس نے نماز ادا کر لی، بعد میں پھر یاد آیا، تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے، نجاست اگر لی، لیکن حدث کی حالت میں اگر اس نے بھول کر نماز پڑھ لی ہے تو پھر اس کو لوٹانا ضروری ہے، اس نماز کو لوٹانا دہرانا ضروری، کیونکہ وہ نماز باطل ہے یاد آ جانے پر۔ آج یہیں پر رکتے ہیں، میں سوچا تھا کہ آگے بڑھیں گے، لیکن یہاں تک کوئی مشکل ہے کسی کو سمجھنے میں؟ پانی کی قسمیں ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں باب فی احکام الآنیہ و ثیاب الکفار، فی احکام الآنیہ و ثیاب الکفار، برتنوں کے تعلق سے اور کفار کے کپڑوں کے تعلق سے باتیں آئیں گی، برتن اور کفار کے کپڑوں کے تعلق سے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔